بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، تو ہمارے نبی کا معمول تھا کہ جب بھی قافلے کے ساتھ جاتے نا تو ذرا پیچھے رہتے۔ جب قافلہ تھوڑی دور چلا گیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ دوڑ نہ لگائیں، تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو جب دوڑ لگائی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دبلی پتلی سی تھی تو میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی، یعنی ادب کا تقاضا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے آگے نکل گئی، کہا کہ میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ فرماتی ہیں اس بات کو کچھ عرصہ بیت گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں، اور یہ بھی کہ اس وقت میں موٹی ہو چکی تھی۔ جب دوڑ لگائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے آگے نکل گئے۔ جب آگے نکل گیا نا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ آج وہ والا بدلہ، اس دن والا بدلہ جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور ایک اور دفعہ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پی رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ ذرا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ جب پانی پیش کیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ کس جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے، کیونکہ میں بھی اس جگہ پہ اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایسا رویہ اگر میاں بیوی کا گھر میں ہو اور میاں بیوی ایسا رویہ اپنائیں تو گھر جنت کا ٹکڑا کیسے نہ بنے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب گھر تشریف لاتے نا تو کبھی مجھے یا روحی کبھی یا حمیرہ کہہ کر پکارتے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے سر میں نا بڑا شدید درد تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو جب غمخوار سامنے ہونا تو دکھڑے سنانے کو بڑا جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ دکھوں کی ساری گٹھڑی اس غمخوار کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہائے میرا سر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا کہ عائشہ یہ تیرے سر کا درد نہیں بلکہ یہ میرے سر کا درد ہے۔ اب دیکھیں اگر اس کو سیرت نگار بیان کرتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر اس کو تاریخ لکھنے والا بیان کرتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے، موجود ہے۔ ایک غیر مسلم سے پوچھا گیا کہ تمہارا اسلام لانے کا سبب کیا چیز بنی، تو اس نے کیا بتایا کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھا۔ اس مجلس میں ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کافی دنوں سے غائب ہے، آپ دعا فرما دیں۔ قبل اس کے کہ نبی ہاتھ اٹھاتے ایک آدمی دروازے کے پاس کھڑا، اس نے بتایا کہ فلاں باغ کے پاس اس کا بیٹا جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور وہ آدمی جس کا بیٹا تھا جس نے دعا کے لیے بولا تھا نا وہ بڑی تیزی سے جانے لگا، مگر میرے نبی نے روک دیا اور فرمایا رکو کیا جلدی ہے۔ کہنے لگا حضور اتنے دنوں کا بچھڑا ہوا بیٹا ہے تو ذرا جلدی تو ہے نا، میرے دل کو بہت جلدی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو میری بات سن کے جاؤ کہ جب وہاں پہنچو نا تو اسے بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، اس کا نام جو بھی ہے نا اس کا نام لے کر پکارنا۔ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو جس بچے کے کان ترس گئے ہوں کہ اس کا باپ اسے بیٹا کہہ کر پکارے، وہ نہ ہو کہ کسی یتیم بچے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اب دیکھیں میرے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر گھر میں گوشت بھی بناؤ نا تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ایک پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو اس زاویے سے کھانا بناؤ کہ جو غریبوں کے بچے ہیں نا ان تک اس کی خوشبو بھی نہ جائے، وہ نہ ہو کہ غریبوں کے بچے ضد کر بیٹھیں اور غریب باپ بوڑھا باپ ان کی خواہش کیسے پوری کرے گا۔ وہ ہے نا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسی ڈر سے دوپہر کو بچوں کو سلا دیتی ہے، اسی ڈر سے وہ بچوں کو سلا دیتی ہے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اس اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، کہیں یتیم کوئی موجود ہو اس مجمع میں ان بچوں میں تو اس یتیم کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ بس یہ ایک بات میری اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمانے لگے کہ عائشہ جو کچھ تو نے مانگنا ہے نا مانگ۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں، تو میرے نبی نے اجازت دے دی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے بابا جان سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی
عرض کرنے لگیں کہ بابا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ آج فرمایا ہے، آپ مجھے بتائیں میں ان سے کیا بات پوچھوں، ان سے کیا مانگوں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ عائشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ معراج کی رات خلوت خاص میں آپ کی اور رب کی جو گفتگو ہوئی نا، اس میں سے مجھے کوئی ایک بات بتا دے۔ اور ہاں عائشہ سنتی جا، وعدہ کر کے جا میرے ساتھ کہ جو بھی بات رسول اللہ آپ کو بتائے وہ مجھے ضرور بتانا۔ اب سیدہ عائشہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ ہو گیا مشورہ؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جی یا رسول اللہ ہو گیا۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ہاں مانگو، پوچھو، مانگو جو مانگنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ معراج کی رات خلوت خاص میں جو آپ کی رب دو عالم سے گفتگو ہوئی اس میں سے کوئی ایک بات تو مجھے بتا دیں۔ تو میرے نبی اپنے یار غار کی نا اس فرمائش پہ، اس بات پہ نا مسکرا پڑے اور کہا کہ عائشہ اللہ رب العزت نے میرے سے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑ دے گا نا تو میں رب اسے بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دوں گا، یعنی بغیر حساب و کتاب کے میں رب اسے جنت عطا کر دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق اس بات کو سن کے نہ رونے لگے۔ اب جب رونے لگے تو بیٹی کہتی ہے بابا جان اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹی آپ اس کا معکوس نہیں دیکھ رہی ہو، اس بات کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی ہو کہ اگر وہ رب کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل اگر کوئی شخص جوڑ دے گا تو اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ تو اگر اسی طرح کسی بندے کا کوئی شخص دل اگر توڑے گا تو وہ رب اسے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ رب اسے سیدھا سیدھا جہنم میں بھیج دے گا۔ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ کہیں ہمارے سے کسی شخص کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو، ہم نے کسی کو دکھی نہ کر دیا ہو۔ تو یہ ہے جی سیدنا ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا اپنی بیٹی کے لیے، اور یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بہت پیارا واقعہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر جا رہی تھیں غالباً سفر سے واپس آ رہی تھیں، تو اپنے گلے میں جب گلے کو ہاتھ لگایا نا تو گلے کا ہار غائب تھا۔ کہنے لگی کہ میرا تو ہار گم گیا، میں تو آگے نہیں جاؤں گی۔ اور وہاں پہ کوئی اور مرد ہوتا نا تو کہتا کہ اب اتنے لوگوں کو، قافلے کے ساتھ تھے نا، کتنے لوگوں کو کس طرح تکلیف دی جائے، لیکن فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسی جگہ پہ قافلے کو روک دیا جائے اور عائشہ کا ہار ڈھونڈا جائے۔ اب ہار ڈھونڈنے لگے سارے کے سارے، لیکن شام ہو گئی، سورج غروب ہو چکا تھا، شام ہو گئی، یہاں تک کہ قافلے والوں کے پاس جو پانی تھا نا وہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا، اب نماز کا وقت بھی تھا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا، تب تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مارے تانے جو ساتھ قافلے میں موجود تھے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز نکل رہی ہے، آج یہ ہو گیا بیٹی، تیری بیٹی کے ہار کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا۔ جب ابوبکر صدیق نے تانے سنے نا تو اندر پہنچے، حجرے میں تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے دور سے کھڑے ہو کے اپنا غصے کا اظہار کیا اور غصے میں کہا کہ پوچھ لیتا ہوں، اشاروں میں جو کچھ کہہ سکتے تھے نہ کہا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند تو خراب کوئی کر نہیں سکتا تھا، پھر ابوبکر صدیق تھے وہ کیسے نیند خراب کرتے۔ اشاروں میں جب یہ کہا نا تو اتنے میں اللہ رب العزت نے نا آیت بھیج دی، آیات تیمم، فتیمموا۔ دیکھیں بات کتنی پیاری کہ مٹی سے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ ہوتا گندا ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم کی آیات نازل فرما دی اور صحابہ کے دور میں صحابہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے کہ ابوبکر صدیق تیری اولاد کی وجہ سے یہ کچھ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے بولا آپ نے سنا، ہم سب کو اللہ پاک اس پہ عمل کر کے اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔